یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے. کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے، ویسے انسان اچھے کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، وہی کافی ہیں. اچھا، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں. اس سوال میں جو مضبوط بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا، اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کے لیے ترقی کی طریق ماں پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا، کسی کے ساتھ رہنا، بس یہی شرافت ہے. اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے، کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے، وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے، تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے. بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی، میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں، اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں، میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے، تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے، کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے. میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے شرافت کیا ہوتی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں. وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے، وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں. تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے. یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں، ہرگز بعید نہیں کہ ان کو جو شرافت عطا ہوئی ہو ان کے ایسے والد یا والدین سے ہوئی ہو جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان کا دل متقی تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں پر انہوں نے بہت گہرا اور نیک اثر چھوڑا ہے. اگر یہ کسی غیر عبادت کرنے والے ایک عامی شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر میں پوچھتا کہ ان کی شرافت کہاں گئی. انسان بہت سی باتوں میں مذاہب کا ممنون احسان ہے، اور جہاں سے مذاہب اٹھتے ہیں وہاں سے رفتہ رفتہ وہ شرافت کے عکس جو سوسائٹی پر پڑ چکے ہیں اور ان کا حصہ بن چکے ہیں، وہ مدم پڑھتے پڑھتے وہ پھر غائب ہونے لگتے ہیں. اب یورپ کی سوسائٹی ہے، یہاں جہاں بھی آپ کو اچھی باتیں ملیں گی وہ عیسائیت کی مرہون منت ہیں. آخر عیسائیت کو یہ کہہ کر کلیتاً رد کر دینا کہ اس میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے باوجود قرآن کریم بعض عیسائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور خود ان کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی عام انسانی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اسی لیے ایک دفعہ ایک ملک کے وزیر تعلیم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے نصاب میں دینی تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف مطالبے ہوں گے، کہیں سے کوئی مطالبہ شروع ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظریات کی دنیا، ایک ہے روزمرہ انسانی تعلقات کی دنیا. نظریات کی دنیا میں مذاہب میں
پہلے اگر نہیں بھی تھے تو آج بہت شدید اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عقائد ہیں جن کو عموماً بگاڑا جاتا ہے، اور اخلاقی تعلیم کو بہت کم بگاڑا جاتا ہے۔ اس لیے گئے گزرے بگڑے ہوئے مذاہب میں بھی جو روزمرہ کی اخلاقی تعلیم ہے اس سے ہاتھ نہیں کھینچے گئے۔ سچ بولنے کی تعلیم ہے، خواہ وہ سچ بولیں یا نہ بولیں، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک بگڑے ہوئے زمانے میں جا کر کے عیسائیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، یہودیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، ہندوازم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، کنفیوشنزم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، تکبر کی تعلیم دیتا ہے، چوری کی تعلیم دیتا ہے، کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ بعض دفعہ لوگ بہت ہی زیادہ جب ان کے ذہن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض غلط باتیں اپنے مذہب کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی تفہیم القرآن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آگے تو عجیب و غریب باتیں آپ کو ملیں گی جن کا اخلاق بگاڑنے سے تعلق ہے۔ اور دوسری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں مذہب کی بنیادی اکھیڑ دی جائے، جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے، یہ اتفاقی استثناءات ہیں جو کبھی کبھی ایسی فریکس پیدا ہوتی ہیں۔ مذہبی دنیا میں، علماء کی دنیا میں عجائب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں روزمرہ کے مسلمہ اصول کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب بگڑ بھی جائیں تو آخر ان کی جو اخلاقی تعلیم ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک سوسائٹی میں سرایت کرتی ہے اور بہت سی بدیوں سے روکتی رہتی ہے، مگر اس وقت تک جب تک خدا پر ایمان قائم رہے۔ جب خدا پر ایمان اٹھنا شروع ہو جائے تو پھر مذہب ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور وہ سب سے زیادہ بھیانک وقت ہے جس کے بعد جرائم ہر حد سے پار اتر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لمبا اور گہرا عبادات کا فلسفہ ہے، تعلق باللہ ہی ہے جو آپ کے اخلاق کو بلندی عطا فرمائے گا۔ عبادات ہی کے نتیجے میں مذہبی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ خدا کے تصور کو جتنا آپ دل سے مٹائیں گے یا مدھم کریں گے اتنا ہی آپ کی شرافت بھی مٹتی چلی جائے گی یا مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تو اخلاق کے لیے اس برتھ مارک کی طرح ہے جس کے متعلق ڈاکٹر یہی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بن جائے پیدائش سے پہلے تو پھر مٹا نہیں کرتا۔ اس پر ایک سائنسدان کے متعلق ایک بہت دلچسپ کہانی بھی لکھی گئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک سائنسدان کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی جس کے چہرے پر ایک برتھ مارک تھا، یعنی مٹھی جب وہ پیدا ہونے سے پہلے یوں گال سے لگی ہوئی تھی تو وہیں جم کر ویسے ہی نشان چھوڑ گئی، اور ہر لحاظ سے وہ کامل طور پر خوبصورت، بے حد بااخلاق، آواز کے لحاظ سے، باقی نقوش کے لحاظ سے وہ اس کے تصور کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن برتھ مارک اس کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے پھر بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور آخر وہ دوائی ایجاد کی جو اس کے نقطہ نظر سے برتھ مارک کو مٹانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ یوں اس کا انجام دکھایا گیا کہ پھر وہ بچی نے، اس نے کہا بھی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں، آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے دوائی کھلائی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو لٹا کر دیکھتا رہا، نقش مٹنا شروع ہو گیا، مدھم پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ نقش غائب ہوا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تو خدا کی ہستی اخلاق کے لیے ویسا ہی اثر دکھاتی ہے۔ باقی سارے اخلاق فرضی اور محض سطحی چیزیں ہیں۔ یہی قومیں جن کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے جرائم امریکہ میں ہیں شاذ و نادر کسی اور ملک میں ہوں گے، غالباً نہیں ہیں۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، ہر قسم کی خود غرضی اور بے حیائی، اور قومی سطح پر بھی جب یہ ابھرتی ہے تو اس سے گلف وار پیدا ہوتی ہے یا ویتنام نکلتا ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق؟ جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی قومی سطح پر یہ سوچ نہیں ہوا کرتی۔ ان کے عدل کا ایک ایسا غیر متزلزل مقام ہوتا ہے جو کسی دنیاوی منفعت کی خاطر مٹا نہیں کرتا
انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کسی زلزلے سے اس کی بنیادیں نہیں اکھڑتی، بس وہ خدا ہی کی ذات ہے جس پر تمام اخلاق کی بنیاد ہے اور دائم رہنے والے اخلاق ہیں۔ پھر یہ کون سی شرافت ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ بنایا، جس کے کائنات کے نظام سے جو نظام اس کا رزق کا جاری ہوا ہے، اپنے ہر لحاظ سے فائدے اٹھائے، امریکہ پہنچے، اور جب اس کا نام آئے تو ہر دوسرے مالک کے سامنے جھکنے پر تیار، مگر وہاں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باس جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے آپ سے محنت لیتا ہے اور پھر جا کے آپ کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو اس میں سے کچھ بھی اس نے خود نہیں بنایا ہوا۔ کسی رزق کے سے اگر اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ کھیتی آپ لگاتے ہیں، جو چاہیں کر لیں، اگر خدا کی رحمت کا ہاتھ مسلسل اس پر سایہ دار نہ رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اٹھے تو اچانک یالہ باری ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی کا سب کچھ جو پھل ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سہارا دیے ہوئے ہے زندگی کو، ورنہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رحمت اٹھے یا اس کے وہ قانون جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کھینچ لیے جائیں، ان میں سے ایک بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کی زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں اس کے لیے 10-15 منٹ کے لیے 5 مرتبہ کھڑا ہونا تو دوبر ہے، اور جن کے معمولی احسانات ہیں اور جتنا دیتے ہیں پھر وہ نچوڑتے بھی ہیں اس سے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کی خاطر آپ 8 گھنٹے کھڑے بھی رہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر زندگی یہی مر جانے کا نام ہے تو اخلاق کے کیا معنی ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں، بے وقوفی ہے پھر اخلاق۔ پھر جس کا داؤ جس حد تک چلتا ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی اگر مرنے کے بعد سزا جزا کا نظام پیش نہیں کرتی اور مرنے کے بعد ایک اور ترقی کی دنیا میں داخل ہونے کا پیغام نہیں لے کے آتی تو یہ محمل ہے، باطل ہے، بے معنی ہے۔ بس جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے اللہ تعالیٰ سے وہ طریقے سیکھے جاتے ہیں جو اس کو پسند آئیں، اس کے ذکر سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے جس کے اندر ایک پاکیزہ صحت مند روح بھی تیار ہو رہی ہے۔ یہ اس دنیا کی شرافتیں، یہ صحت مند بدن تو یہاں رہ جائیں گے، وہ روح جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی طرح آپ کے وجود میں پل رہی ہے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو وہ مردہ روح پیدا ہوگی، اس میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو ایک برتھ مارک نہیں، وہ تو داغ ہو کر نکلے گی، اور وہی عذاب ہے۔ ایک برتھ مارک اگر ایک لڑکی کے خامند کو تکلیف دے سکتا ہے تو جس کا بدن داغ ہو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ایک محض عذاب ہے۔ تو اگر خدا ہے تو پھر یہ سوال نہیں آپ اٹھا سکتے کہ اس سے میں کیوں تعلق قائم کروں، اس لیے کہ اسی نے آپ کی دنیا کو زینت بخشی، اسی نے آپ کو خوبصورت شکل صورت عطا کی، اور وہی ہے جو آپ کی روح کو زینت بخشے گا اور اسے سجائے گا، اور اس سے مدد مانگے بغیر، اس سے تعلق قائم کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے، اگر نہیں سمجھ رہے یا سن ہی نہیں رہے تو پھر اللہ ہی ہے جو ان پر رحم فرمائے، کیونکہ جو عبادت نہیں کرتا اس کی روح مردہ رہتی ہے۔ اور